दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज बात करते हैं जेलम के एक साइंसदान वज़ीर की, जिसने इंटरव्यू दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका को। तो कुछ ऐसी बातें जो वैसे तो वेल नोन हैं, लेकिन उनकी एक तरह से कन्फर्मेशन है कि आखिर वो वज़ीर हैं और साइंसदान भी हैं जी। तो चौधरी साहब ने ये फरमाया है कि खान साहब या हुकूमत पीटीआई की इसलिए कुछ कर नहीं सकी, किसी काम की नहीं, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारी ग्रुपबंदी है और एक दूसरे से लड़ाइयाँ। उनके बकौल यानी उनकी बातों से जो अयां होता है कि 3 ग्रुप हैं, एक कुरैशी ग्रुप है, एक तरीन ग्रुप है और एक असद उमर ग्रुप है। अब उन्होंने तो ये 3 की बात की है, इसमें बरकत के तौर पर 1-2 और शामिल कर लें, एक तो उनका अपना ग्रुप शामिल कर लें और एक पिंक ग्रुप शामिल कर लें, जिसको आप बनी गाला ग्रुप भी कह सकते हैं या तावीज़ ग्रुप कह सकते हैं जी। तो ये 5 ग्रुप हैं फॉर द टाइम बिंग। वैसे आप चाहें तो और भी इजाफा कर सकते हैं। वो कहते हैं कि पहले जहांगीर तरीन ने असद उमर को निकलवाया जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर जब असद उमर का वो क्या कहते हैं कि जुगाड़ लगा जी, तो उन्होंने अब जहांगीर तरीन को आउट कर दिया। तो शायद वो ये समझते हैं कि अब वो भी इसलिए इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाहते हैं। और अगर बुज़दार साहब जो पंजाब चीफ मिनिस्टर हैं उस वाले से देखें और कुछ और हजरात, तो उसमें पिंक ग्रुप जो है या बनी गाला ग्रुप वो भी एक्टिव नज़र आता है। तो वो कहते हैं कि इन हजरात की आपस की लड़ाई और ग्रोहबंदी और एक दूसरे की टांग खींचने की वजह से जो सियासतदान ग्रोह हैं, यानी ओवरऑल जो पीटीआई में सियासी बैकग्राउंड रखने वाले लोग हैं, वो पीछे चले गए और जो सियासी बैकग्राउंड नहीं रखते वो आगे आ गए। उनसे उनकी मुराद ये है कि ब्यूरोक्रेट्स वगैरह। और अगर उसको मज़ीद इलाबोरेट किया जाए तो असल में ब्यूरोक्रेट्स इन यूनिफॉर्म आप समझ लें कि जो हज़रत बाजवा साहब के बराह रास्त दस्तो बाजू हैं। ज़ाहिर है इसको मज़ीद इसकी यानी तफसील में जाएँ तो आप ये भी कह सकते हैं इंटरनेशनल एक्टर आ गए, जैसे अपना फाइनेंस के एडवाइज़र हैं, इसी तरह स्टेट बैंक के गवर्नर भी, बल्कि किसी हद तक उन्हीं के स्पॉन्सर समझ लें या कुछ अमेलगमेटेड एक वर्जन थी एफबीआर के हवाले से। तो ये तो हैं वो इंटरनेशनल जो इदारे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी प्रेजेंस वो भी ज़ाहिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ रही हैं। इसी तरह शायद उनका ये भी मतलब हो कि अनइलेक्टेड जो लोग थे और ज़ाहिर अनइलेक्टेड हैं, उनमें वो भी हैं जिनका सियासी बैकग्राउंड है और वो भी हैं जो जिनका सियासी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फॉर्मिडेबल प्रेजेंस मुख्तलिफ बड़े अहम इदारों में, वजारतों में, मतलब ख़ास तौर पर जो वज़ारत ख़ारजा है उसमें कुरैशी साहब से सिर्फ मुंह बनाते रहते हैं जी, और सोचते रहते हैं कि कैसे एक्टिंग करनी है, या वो क्या कहते हैं कि यानी चगल के अल्फाज कटने हैं जी। तो उधर बाजवा साहब जो हैं वो गोया फॉरेन मिनिस्ट्री भी चला रहे हैं, वो काबुल में जाते हैं, बैरूनी डेलीगेट्स से मिलते हैं, और यहाँ तक कि उनके साथ जब वो बैरूनी दौरों पर भी कई मरतबा जाते हैं तो उनके साथ कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं होता, कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी नहीं होता, यानी वो ख़ुद ही आल हैं। तो जहाँ तक दिफा, खारजा अमूर और बड़ी हद तक फाइनेंस, यहाँ तक कोविड-19 इनका ताल्लुक है, तो खान साहब के पास पता नहीं क्या है जी। ये सारी बातें तो इधर उधर हैं। बहरहाल ये ज़ाहिर इनफाइटिंग मौजूद है, और ये इनफाइटिंग ना भी हो तो करने कतरने जोगे तो वैसे ही कोई नहीं है। तो वे एक नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी तो लीडरशिप का क्राइसिस है ना, कि अगर वो उनमें एक यगानगत की नहीं पैदा कर सकता या कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता या उनको यूनिफॉर्म एक टीम के तौर पर रख के उनसे काम नहीं ले सकता, तो ये लीडरशिप का क्राइसिस है। तो गोया वो अपनी नाकामी का बरमला इजहार कर रहे हैं। और इसके अलावा ज़ाहिर है अब तरीन साहब जो हैं वो आउट हुए हैं। असद उमर के आउट होने से कोई बहुत ज़्यादा यानी फ़र्क नहीं पड़ सकता था, इसलिए कि वो असल में इंडिविजुअल ही हैं, एक फ़र्दी आदमी है, और उनके साथ कोई और 1 से 2 भी होने मुश्किल है, अनलेस के ज़ाहिर है वो जो ताकतवर हल्के हैं गोया उनके बेटे हैं जी। तो
وہ شاید پلس پوائنٹ ہو، لیکن وہ پرانی بات ہے جب وہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق تھا. اب کیا ہے ان کا تعلق؟ اب تو ترین صاحب بھی گویا اسٹیبلشمنٹ کے ہی بچے ہیں، اور ان میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ آئل بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا اس کے باوجود اگر ترین صاحب آؤٹ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ایک میجر شگاف ہے. یعنی ایک طرف قریشی صاحب ہیں، ایک طرف اسد عمر ہیں، اور ایک طرف ترین ہے، اور ایک طرف پنک گروپ ہے. یہاں تک کہ -1 کی باتیں ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کو نکال کے اسی پارٹی کا کوئی جمع تفریق کر کے اسد عمر یا قریشی یا کوئی اور کو سامنے لے آئیں. لیکن اصل میں پی ٹی آئی بے شک اس میں ہوا اسٹیبلشمنٹ میں بھری ہے، لیکن وہ غبارے کا جو شیل ہے وہ بھی خان صاحب ہی ہیں. اگر ان کو نکال دیں تو نہ باقی اسد عمر بچتا ہے، نہ قریشی بچتا ہے، اور نہ جہانگیر ترین بچتا ہے. اور اسی والے سے جہانگیر ترین کی جو لندن یعنی پاکستان سے لندن کی طرف فلائٹ تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ براستہ لندن وہ پھر سوئٹزرلینڈ وغیرہ گئے اور اپنے کچھ فائنانسز کے معاملات جو ہیں ان کو اسٹریم لائن یا جو بھی ری ارینج کرنے گئے اپنے بیٹے سمیت. اس دوران یہ بھی افواہیں ہیں کہ لندن میں میاں صاحب سے راہ و رسم ہوئی. یہ بات طے ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یہ بات کا قوی امکانات ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہ انٹرویننگ بندے کی مدد سے، میڈییٹر کی مدد سے بات چیت ہوئی ہے، جس میں میاں صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو ود ریلیکٹنس الٹیمیٹلی کہتے ہیں کہ ترین صاحب نے قبول کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سامنے اعلان کریں میڈیا کے کہ یہ کرتوت ہم نے کیے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان تمام باتوں کے باوجود میاں صاحب ترین کو واپس لیں گے، اس لیے کہ ایک تو ظاہر بدنام زمانہ صورتحال ہے، اس کو لے کر اپنی گڈ ول خراب کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے آنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا نا. مثلا جہانگیر ترین کو ٹھیک ہے پی ٹی آئی سے وہ جائیں تو پی ٹی آئی کو تو فرق پڑتا ہے، نون لیگ میں آئیں یا جائیں اس سے کوئی ان کے ووٹرز کے بینک کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نون لیگ ان اٹ سیلف میاں نواز شریف، مریم شہباز شریف یا حمزہ شہباز ہی کا نام ہے. جہانگیر ترین کے جانے سے نہ ووٹوں میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نوٹوں میں اضافہ ہوتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جہاز بھر کے جھولی بھر کے ڈالی ہے پی ٹی آئی کے حق میں، لیکن یقین کریں وہ جہاز لے کر جاتے تو چلو تھوڑا خوش ہو کے آ جاتے ہوں گے، لیکن وہ لوگ پیدل بھی آ جاتے کہ جس طرف اقتدار کا جھنڈا تھا اور محکمہ زراعت دانے بانٹ رہے تھے تو وہاں تو ویسے پیدل بھی لوگوں نے آ جانا تھا. ادھر عقیدت ہی اتنی شدید ہے، لہذا اب اس کے ریورس اگر جہانگیر ترین صاحب کرنا چاہیں تو شاید ہی کوئی 1 2 4 بندے ایسے ہوں، ورنہ کوئی چانس نہیں ہے. وہ بات نہیں ہے کہ جس طرح ٹرک بھر کے یا جہاز بھر کے آئے اسی طرح واپس ہو سکتے ہیں. یعنی جہانگیر ترین کا جہاز ضرور ہوا ہے، لیکن ان کی ایفیلیشن نہ پچھلوں کے ساتھ نہ اگلوں کے ساتھ، تو محض جہاز کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی نا، خاص طور پر جب آؤٹ آف فیور ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ 2 4 5 ایم این ایز ایم پی ایس سارے اکٹھے کر کے ہوں، لیکن وہ بھی اس صورت میں ہوں گے جب یہ انہیں نظر آ رہا ہو کہ حکومت جو ہے وہ گرنے والی ہے. لہذا جہانگیر ترین کے لیے پی ٹی آئی میں جو بے شک ان فائٹنگ کی وجہ یعنی یہ پرابلم موجود ہو اور وہ بظاہر ڈسکوالیفائڈ بھی ہیں، لیکن جتنا قد کاٹ ان کا پی ٹی آئی میں ہے اتنا کسی اور پارٹی میں ہو ہی نہیں سکتا، اور خاص طور پر نون لیگ میں تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا. نون لیگ میں تو وہ 3rd یا 4th ٹیئر میں اگر بالفرض انہیں ایڈمٹ کیا بھی جائے، اور انہیں ایڈمٹ کرے گا بھی کوئی نہیں، اگر کوئی وہ راہ و رسم رکھیں گے بھی تو اسے صرف پی ٹی آئی سے نکالیں گے، وہاں انٹر نہیں ہونے دیں گے. یہ بھی ایک سیاست ہوتی ہے. تو دیکھیں جہانگیر ترین اب اس کرائسس کو کیسے اپنے حق میں بدلتے ہیں، ورنہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو وہ نائل ہو چکے، دوسری طرف اب ان ولڈرنس ہیں کہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. تو یہ صورتحال ہے، اور پھر اپوزیشن پہلے سے زیادہ نسبتاً ایکٹیو ہو رہی ہے. یعنی ابھی تک اختر مینگل صاحب یعنی کوششوں کے باوجود حکومت کے لیے نرم گوشہ یا نرم بات انہوں نے نہیں کی، جبکہ کنورسلی پیپلز پارٹی بھی ان سے رابطے میں ہے، جے یو آئی آلریڈی ان سے رابطے میں. تو اس طرح پوزیشن کی یعنی ایکٹیویٹی پہلے سے زیادہ ہے. لیکن بات وہی بالآخر آ جاتی ہے کہ ایک تو کووڈ-19 نے حقیقتاً لائف لائن کا کام کیا خان صاحب کے لیے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی شرائط پر تبدیلی چاہتی ہے، اگرچہ وہ فیڈ اپ ہے موجودہ سیٹ اپ سے، لیکن اپنے ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں.
ان کے لیے بھی کووڈ-19 گویا ایک لائف لائن ہی ثابت ہوئی ہے، ورنہ فنانشل حالات بہت ٹائٹ ہیں اور ملک کا جو ستیہ ناس ہے وہ بہت زیادہ کر دیا گیا ہے، خاص طور پر معاشی معاملے میں. اس لیے شارٹ آف جنرل الیکشن کوئی بالکل ڈائریکٹ پارٹی انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں آنا چاہتی. وہ اگر چاہتے بھی ہیں تو وہی چاہتے ہیں کہ کوئی لیسر لیول کی پارٹی یا ود ان پی ٹی آئی کوئی خان صاحب کے علاوہ ارینجمنٹ کر لیں تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ادروائز وہ فرنٹ پر آ کر اس یعنی کنفیوز سچویشن میں اپنے آپ کو ڈبونا نہیں چاہتے. لہذا یہ مخمصہ ہے، یہ گویا ایک ایسا گھیر گمٹ وہ پنجابی میں کہتے ہیں، ایسا بحران ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی پھنسی ہوئی ہے، ملک پھنسا ہوا ہے، اور تباہی اور بربادی معاشی لیول پر خاص طور پر بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو مس مینجمنٹ، یعنی ہر طرح کی تباہی ہے. اس کے ساتھ ایک مزاحیہ بات یہ ہے، اور یقیناً عام ہے لیکن ہے مزاحیہ لگتی مجھے، کہ بعض اطلاعات کے مطابق اسرائیل میں جو طبی ماہرین ہیں کووڈ-19 کے متعلق انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ یہ جو بھنگ ہے، چرس ہے، جو بھی اس کو کہہ لیں، حشیش ہے، وہ بھی کووڈ-19 کے سمپٹمز کو دور کرنے کے لیے اور جو بڑے آخری مراحل پر مریض ہوں ان کے لیے سود مند ہے، بعض معاملات میں ان کو فائدہ دے سکتی ہے. تو وہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں جی. اب وہ تو اپنا وہ جو مرکز تجلیات ہے اپنا سجادہ نشین آستانہ علیہ بنی غالہ شریف، ادھر تو ایسے ملنگ بہت پائے جاتے ہیں، بلکہ چیف ملنگ ہیں سنا جی، کہ جن کے جو ان کی خوبیوں کے پہلے ہی بڑے قائل ہیں اور فیض یافتہ ہیں. تو گویا اب تو وہاں پر قطار بنانی پڑے گی عوام کو کہ ہمیں بھی کوئی دے دیں، کوئی چھوٹی موٹی گلاسی دے دیں یا کوئی گولی دے دیں، یا وہ کیا کہتے ہیں روڑی دے دیں. اس کی پتہ نہیں اب اس کی کتنی فارمز ہیں. وہ کہتے ہیں سالڈ صورت میں بھی ہوتی ہے، وہ فلوئڈ یا مایا صورت میں بھی ہوتی ہے، وہ لوگ سموک بھی کرتے ہیں مشروب کے طور پر بھی، پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو بہرحال اگر وہ علاج ہے تو ہمارے دیش میں تو یعنی وہ ویڈ کی طرح بغیر کسی کوشش کے میں نے دیکھا ہے کہ ویسے ہی یعنی بے شمار بھنگ جو ہے وہ بعض علاقوں میں ایک خود رو پودے کی طرح اگتی ہے. تو اگر یہ مسئلہ کلیریفائی ہو جائے، یہ بات ثابت ہو جائے، تو ہمیں تو ایکسپورٹ کرنا بھی، یعنی ہم تو زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں جی. اس کے ساتھ آپ کی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی زندہ یا صحبت باقی. خدا حافظ.